سہیل بھائی کے لیے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سہیل بھائی اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کپتان سیاست کرتے ہیں؟ not everyone لیکن کرتے ہیں. ہوتا ہے. اچھا چلیے, اس کے اینگلز ہوتے ہیں, مطلب کچھ کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. اچھا اس میں بھی نا ویری کرتا ہے, لائکنگ ڈس لائکنگ بھی سم ٹائم. میں اگر کیپٹن ہوں نا تو میری لائکنگ شاید ہوگی آن اے پیور بیسس میرٹ پہ کہ مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط, میری اوپینین غلط ہو, بٹ مجھے لگتا ہوگا کہ یار وہ فلاں ایکس وائی زیڈ پلیئر ہے, مجھے میچ جتوائے گا تو میں اس کے لیے فائٹ کروں گا. بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچوئل میں وہ پلیئر ویسا نہ ہو, بٹ میری تو انٹینٹ کی بھی بات ہوتی ہے. بٹ کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے بھی چیزیں کی جاتی ہیں, اسپیشلی ان آور کلچر. تو چلے کو 5 کپتان ایسے جنہوں نے کبھی سیاست نہیں کی. 5 کپتان جنہوں نے سیاست نہیں کی, اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. سوچنا پڑ گیا. میں آنیسٹ بندہ ہوں نا, میں جھوٹ بولنا نہیں چاہ رہا. تو چلیں جی, اگلا سوال آیا جی علیزہ کی طرف سے ثنا, اور وہ یہ ہے کہ واٹ وڈ یو لائک ٹو سے ٹو دوز پیپل who still have some old-fashioned thoughts when it comes to women who are working in sports fields, whether it's playing or whether it's working in sports media یا just you know through their broadcast, جو بھی اور ہے. ایسے لوگ جو ابھی بھی شک کرتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے وہ اسپورٹس میں نہیں آنا چاہیے, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میرا تو سمپل ایک کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, آپ اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں سب سے زیادہ میٹر یہ کرتا ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں جی گھروں پہ رہنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. جس نے کوئی صحیح کام کرنا ہے وہ جب باہر جائیں گے وہ تب بھی صحیح کام کریں گے, جس نے نہیں صحیح کام کرنا وہ گھر پہ رہ کے بھی نہیں کریں گے. اور یہ اس میں جینڈر کا کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں آدمی عورت سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جب آپ نے اچھائی کی طرف جانا ہے تو آپ کو وہی دنیا جو ہے وہ موڑ دے گی اچھائی کی طرف. تو ان چیزوں کو یہ سمجھیں کہ جینڈر جو ہے وہ ایک بالکل اس کو نارملائز کرنا چاہیے. سوسائٹی ایز اے ہول دے ہیو دیز پرسیپشنز آن ویمن کہ مے بی دے ڈونٹ نو وٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. اب ظاہر ہے آپ کی طرح کے رول ماڈلز ہوں گے تو وہ پرسیپشن بھی چینج ہو رہی ہے, بٹ ابھی بھی خواتین کے لیے بہت مشکل ہے. جی صرف اپرچونٹی دینے کی بات ہے اور انسان سمجھنے کی بات ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسکل دی ہے. مجھے کوئی بھی اسکل اور دے سکتے تھے, کرکٹ کے علاوہ, لیڈرشپ کے علاوہ اور بھی بے تحاشا اسکلس تھیں جو دے سکتے تھے, پر ایک بچپن سے ایک رجحان تھا جس کو اللہ کا شکر ہے میرے والدین نے, میرے بھائی نے, میری بہن نے, سب نے سپورٹ کیا, تو اس کی وجہ سے میرے ملک کے لیے میں کچھ کر پائی. تو آئی تھنک جب مجھے یاد ہے, مجھے سب سے زیادہ جو ایک میرے لیے سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ علامہ اقبال کی جو پوئم ہے نا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے, وہ اس لیے ہوتی تھی کہ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو وہ جینڈر فری تھی, جینڈر نیوٹرل تھی. اس میں کبھی بولتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ گا رہا ہے, وہ بچی بھی گا سکتی ہے. تو اس کے ورڈنگز بڑے جینڈر نیوٹرل تھے. تو اس نے ایکچوئل میں جو میرا دماغ بنایا نا کہ میرے ملک کی عزت میرے سے ہو, اور وہ جو خواہش پیدا ہوئی, تو وہ اب آپ کسی بھی فیلڈ سے جا کے کر سکتے ہیں. وہ اسپورٹس بھی ہو سکتی ہے, وہ میڈیا بھی ہو سکتی ہے, وہ ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے. تو نیت کی بات, جیسے سہیل بھائی نے پہلے بھی کہا کہ نیت کی بات ہے کہ آپ کو جو اسکل دی ہے, آپ کو جو پلیٹ فارم دیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے اس سے کرنے کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ اپنے سے بڑا سوچیں, اپنے ملک کا سوچیں, بڑا ایک سوچ کریں, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور ڈالے. انہوں نے اسی لیے کسی کپتان کا نام نہیں لیا. ایک آخری سوال لیتے ہیں جی, یہ ہیش ٹیگ ڈگ آؤٹ ایکسپرٹ, بڑا برانڈیڈ سوال آ گیا, میرے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی کلیئر مین گیوز یو کانفیڈینس, واٹ گیوز یو کانفیڈینس؟ واٹ گیوز می کانفیڈینس, میرا سیلف بلیف. یہ میری کی رہی, میری پوری جرنی کی جو میری کرکٹ کی رہی, ایون ٹل ٹوڈے, میرا اپنا سیلف بلیف جو ہے وہ آئی تھنک دیٹ کیریز می آن. کبھی شیک نہیں ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. کبھی ایسا لگے کہ یار ہو سکتا ہے میں بڑے مشکل ٹائم سے گزرا, اتنے مشکل ٹائم سے گزرا, ابھی تو شاید ٹائم کم ہوگا, پھر کبھی بات کریں گے. ایک ٹائم تھا جب میری سرجری ہوئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید, کیونکہ میں 2 مہینے کے لیے کرچز کے اوپر تھا, اور جب میں آیا تھا تو وہ جو میرے ماں باپ کی حالت تھی, جب میں ایئرپورٹ سے باہر آیا تھا تو وہ ویل چیئر کے اوپر, اور وہ اتنی پینفل جرنی تھی کہ شاید میں ورڈز میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا, اور کوئی دوسرا اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. وہ اتنی ڈیفیکلٹ تھی. اور جب میں 6 مہینے کے بعد صرف گراؤنڈ میں واک کرنے آیا تھا, تو پنڈی اسٹیڈیم کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اسٹیڈیم جس میں میں مطلب اس سے پہلے 8-10 سال 6 سال بھاگ دوڑ رہا تھا, کرکٹ کھیل رہا تھا, پرفارم کر رہا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, سبھی اظہر ہمارے کوچ, ان کے ساتھ میں واک کر رہا تھا, اور میں جب اس کے اوپر سے اسکوائر کے اوپر سے واک کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی سوچ, کیونکہ میں واک بھی نہیں کر پا رہا تھا,
تو وہ سوچ آتی ہے کہ میں دوبارہ شاید یہاں پہ بھاگ بھی سکوں گا کہ نہیں, یو نو. بٹ وہ وٹ کیپٹ می گوئنگ, وہ میرا سیلف بلیو تھا کہ نہیں آئی کین ڈو اٹ, میں نے پہلے کیا اور میں اب دوبارہ کھڑا ہوں گا. اس لیے میں نے بابر کے بارے میں بولا تھا کہ یہ آپ کے اندر سے ہی وہ چیز اٹھتی ہے جو آپ کا کھڑا کرتی ہے دوبارہ. Absolutely, absolutely, wonderfully answered. Self belief is the key. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے, یہ شاید آپ دونوں کے لیے ہے جو بھی آنسر دینا چاہے. عثمان کا سوال ہے جی کہ which cricketer do you think was ahead of his time, جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, جب وہ کھیلتے تھے تو ahead of his time. ایک تو بہت آسان نام آ جاتا ہے, سر ویوین ریچرڈز. انہوں نے تو ٹیسٹ میچز اس طرح سے کھیلے جو آج لوگ ون ڈے اور T20 کھیلتے ہیں, تو وہ بڑا ایک آپ کو پتا ہوتا ہے, ہی واز اہیڈ آف ہز ٹائم. I agree. آپ کے مائنڈ میں کون آ رہا ہے؟ شاہد افریدی, عمران نذیر. مطلب T20 کرکٹ کو اگر میں دیکھوں تو وہ اس ٹائم پہ اگر شاہد بھائی نے جب فاسٹسٹ 100 کیا تھا تو اس ٹائم 30 اووروں میں پوری ٹیم کا 100 ہوتا تھا. ایک جو ہے نا وہ ہوتے ہیں نا کہ کوچ سیٹ کر کے دیتا ہے یار ہم نے یہ ٹارگٹ کرنا ہے, پھر وہ تو 30 اووروں میں 100 ٹیم کرتی تھی, تو ہی اسکورڈ 100 on 33 balls, رائٹ. تو وہ 37 balls, تو وہ obviously he was way ahead of his time. And then عمران نذیر for sure, I guess کہ he was extremely talented, اور جتنی رینج شاٹس کی ان کے پاس تھی, اور ان کی فین فالوئنگ بھی اتنی تھی عمران نذیر کی, بلکہ آئی تھنک ابھی تک عمران اور یہ نذیر ان کے لیے ایک فینس مسئلہ بھی بن گئی تھی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہمیں ہماری وہ عمرے میں میرے ساتھ تھے, انہوں نے مجھے خود بولی یہ بات. انہوں نے کہا اس ٹائم شاہد بھائی کا نام بہت زیادہ تھا, لیکن جیسے جیسے میرے رنز بنتے گئے اور میں جس طرح سے کھیلتا گیا, اس کے بعد مجھے لگا, یہ عمران بھائی کا کہنا آپ اگر پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے لگا کہ شاید ان کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی کہ عمران اتنے رن بنا رہا. جی جی میں اس ٹائم تھا ہی نہیں کسی سین میں. آپ جی ابھی آپ نے بات کی, ابھی آپ نے بات کی. شہزاد اس کا جواب بھی وہ اگلے پروگرام میں. I mean, بس ہاں جی, جس ٹائم مرضی پوچھ لینا, میں بتا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. سہیل بھائی ڈک کر ہی جا رہے ہیں, وہ باؤنسر عمران نذیر کا بات کا میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہوا. میں نے بھی اپنی کرسی آگے کر لی. عمران نذیر جب اپنی پیک پہ کرکٹ کھیلی نا, ہی واز لائک 99-2000 میں آئے نا وہ, میں نے تو آئی اسٹارٹیڈ ان 2007. بالکل. تو اس ٹائم پہ ان کی عمران کی مطلب وہ کنسسٹنٹ کیا صلاحیت تو سنی ہوگی نا آپ نے. دیکھیں ہوتا ہے سم ٹائم آپ کو خود چیزیں فیل آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ریالٹی بھی سم ٹائم ہوتی ہے چیزوں میں. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے. کچھ کھیل بھی گئے, کچھ چھوڑ بھی دی. ویل لیفٹ. آپ باؤنسر کرا رہے تو میں نے کرسی آگے کر لی ہے کہ میں سلپ میں کھڑی ہو رہا ہوں, مجھے پکڑنا نہ پڑے. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ایک ہی پروگرام میں آگے آئیں گے؟ مجھے بھی باؤنسر کرنے آتے ہیں, کل میں تیار کر کے آؤں گا. آج میں نے اسپائکس بھی پہنے ہوئے. ابھی 5 دن میں آپ کے ساتھ ہی ہوئی. نہیں زبردست. آئی تھنک ہمارے جتنے بھی سوال ہمیں آ رہے ہیں تھرو #DagaOurExperts, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اتنے مزے کے سوال بھیج رہے ہیں, لیکن ہم خود بھی ہماری ویپنری جو ہے نا وہ تیار ہے, اور ہم لیکن اچھا ٹیکل کر رہے ہیں آج. مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑے شہزاد we need to come up with. شہزاد جو ہے نا وہ تو وہ آتے ساتھ, میں وہ شعیب بھائی کہتے ہیں نا دماغ چلتا رہتا ہے ہم دونوں کا, اس نے آتے ساتھ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ سلیجنگ کی تھی طلحہ پہ, طاہا پہ, یا باؤنسر اور یارکر مارے تھے. دیکھیں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے دن میں یہاں پہ ہوں, طاہا بھائی نہیں آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ. تو طاہا بھائی I hope that آپ نوٹ بنا رہے ہیں.